الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم والله والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله الرحمن وبعد قال الله في كتاب المبين وهو صدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صلوات عليه ذہن آمد ہے ذرا محترم بات کو شروع کریں تھوڑا سا بول کے آئیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اب جا کر بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ مسلسل پہلی محرم سے لے کر کل تک مسلسل قرآن آواز میں وہ دم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دیں گے تو بندہ آگے پڑھ سکے گا صلوات بھیجیں آل محمد کی ذات پر عزیزان محترم سامعین گرامی کے اندر پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر عالم پر ایک عالم کو بنایا ہے ہر عالم پر ایک عالم ہر عالم کے اوپر ایک عالم بنایا ہے اب کوئی دنیا میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں مجھ سے بڑا کوئی علم رکھنے والے تھوڑی علمی گفتگو سمجھنے کی بات دنیا میں یہ نہ کہے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہم سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہر عالم کے اوپر کوئی عالم ہے تو اب کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا ہر عالم کے اوپر کوئی ایک عالم ہے توجہ ہے محترم یہاں سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں میرے بعد کوئی اور عالم نہیں تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ بڑے عالم نہیں ہیں آپ جائیں خضر کے پاس خضر سے جا کے علم لیں آپ جائیں خضر کے پاس خضر سے جا کے علم لیں حضرت موسیٰ اب مسلمان آج تک پریشان ہے کہ خضر نبی ہے یا انسان ہے مسلمان آج تک پریشان ہے کہ خضر نبی ہے یا انسان ہے آج تک نبی کو کہتا ہے کوئی لکھتا ہے کہ نبی ہے کوئی کہتا ہے نہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جب تمہیں یہی نہیں پتا تو تمہیں باقی کیا پتا ہوگا یہی نہیں پتا کہ نبی ہے اس دروازے سے پوچھو نا جنہوں نے بتایا ہو کون سا نبی کب کہاں اور کیسے آیا تھا جب موسیٰ نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں میرے بعد کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ جائیے جا کر خضر سے علم حاصل کیجئے آئے حضرت موسیٰ خضر کے پاس کہا مجھے کچھ سکھا دے خضر نے کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے آپ صبر نہیں کر پائیں گے موسیٰ جب میرے ساتھ چلیں گے تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو موسیٰ نے کہا کہ ہم صبر کر لیں گے آپ ہمیں تعلیم دے اچھا خضر ہے کون اللہ کہتا ہے جب تم خضر کا نام لو تو اس پر سلام بھیجو جب خضر کا نام لو تو تم خضر پر سلام بھیجو خضر نہ نبی ہے نہ اللہ کا ہادی ہے نہ کسی کو بچایا ہے خضر نے نہ کسی کے بچایا خضر نے نہ دین بچایا نہ اسلام بچایا نہ قرآن بچایا نہ اللہ کا نبی ہے فیصلہ اب تک امت نہیں کر پاتی کہ خضر ہے کون تو جس کے بارے میں فیصلہ نہ ہو رسول کہتا ہے جیسے اس کا نام لو اس پر سلام بھیجو اور جو پوری شریعت بچا کے دے دے جملہ میرا بہت بڑا تھا میں اتنا قدر نہیں کی جو خضر جس خضر کا آج تک امت فیصلہ نہیں کر سکتی رسول نے اس کے لیے کہا کہ جیسے ہی خضر کا نام آئے صرف یہاں تک نہیں کہا رسول نے کہا جیسے ہی خضر کا نام لیتے ہو خضر حاضر اور ناظر ہو جاتا ہے خضر حاضر اور ناظر ہو جاتا ہے نہ نبی ہے نہ برگزیدہ بندہ کہتے ہیں خضر بس اللہ نے اس کو بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اور بدبخت خضر کا نام لو تو خضر آ جاتا ہے تو جسے کائنات میں اللہ نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے
یہ اختیار خدا نے دیا ہے، خضر کا نام لو خضر حاضر ہو جاتا ہے، تو بتائیں جس کو اللہ نے کائنات کا مشکل کشا بنایا ہے اس کا اختیار کہاں تک ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی؟ خضر کا نام آئے خضر پہ سلام بھیجو، خضر کا نام آئے خضر پہ سلام بھیجو، تم نام لیتے ہو خضر حاضر اور ناظر ہو جاتا ہے۔ خضر حاضر نماز کو صحیح کرے ذرا، اس کی ڈبلنگ ختم کرے، اس کا ایکو کم کر اور بیس بڑھائے، سلام بھیجے آل محمد کی ذات پر۔ صحیح کرے بابا، سلام بھیجے آل محمد کی ذات پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خضر جس کو اللہ نے نبی نہیں بنائے، لیکن نبی نے کہا جیسے ہی خضر حاضر ہو جائے اس پر سلام بھیجو۔ اچھا جب خضر آئے حضرت موسیٰ کے پاس، توجہ ہے سارے محترم، جیسے خضر آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا موسیٰ مجھے علم دے، کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کہا صبر نہیں کر پائیں گے، کہا موسیٰ میں صبر کروں گا، کہا جہاں آپ نے بے صبری کی وہیں پر ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، آپ الگ میں الگ، ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ اب جناب موسیٰ اور حضرت خضر ساتھ چل رہے ہیں، ذہن میں رہے کہ اللہ نے ہر عالم پر کسی کو عالم بنایا ہے، ہر عالم پر کسی کو عالم بنایا ہے، تو اللہ نے کہا جائیے خضر کے پاس، چل رہے دونوں، ایک منزل پر دونوں آ کر ایک کشتی میں بیٹھے، جیسے کشتی میں بیٹھے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، تو اللہ کے نبی موسیٰ سے صبر نہیں ہوا، کہ یہ کیا کر دیا، وہ بیچارہ ہمیں دریا کے اس پار لے کے جا رہا تھا اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا نہیں اب نہیں پوچھوں گا، اب نہیں پوچھوں گا، آگے چلیے، آگے گئے، آگے مقام پہ جگہ پہنچے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ پھر تڑپ گئے، اے خضر یہ کیا کیا، وہ بے گناہ کھیل رہا تھا اس کو کیوں قتل کر دیا، کہا موسیٰ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں صبر ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں پہ صبر نہیں ہوتا۔ حسین در علم کا بیٹا تھا اس لیے تو 72 دے کر بھی صبر کر رہا تھا۔ کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے میرے جملے ضائع کر رہے، خدا کی قسم محنت سے آپ کے سامنے، وہ صبر نہیں تھا، علم نہیں تھا، موسیٰ کے پاس علم نہیں تھا، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، آئے دن فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر، جب موسیٰ اور خضر برابر نہیں ہے تو غیر ماں کا بیٹا علی کے کیسے برابر ہو جائے؟ میرے پیچھے والے دوست بڑے حیران اور پریشان ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر دو، پوری توجہ میرے دوستوں، جہاں جا رہی آواز جا رہی ہے، پوری توجہ۔ علی کی محفل میں کوئی خاموش اچھا نہیں لگتا، علی کی محفل میں، کیوں کہ علی ممبر کوفہ پر کبھی خاموش نہیں بیٹھا، جب علی نے خاموشی کو توڑا ہے تو آج علی کے چاہنے والے علی کے ذکر میں کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ بات ہے، پوری توجہ۔ حضرت خضر نے کہا آپ پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پاتے، کہا نہیں موسیٰ بس آخری موقع، آپ اگر میں نے سوال کیا تو ہماری راہیں جدا کر دیا، آپ نے لے کے چلنا چاہتے چلے ساتھ ایک بستی میں پہنچے گے، توجہ جانے محترم، ایک بستی میں پہنچے گے، حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، بستی والوں نے انکار کر دیا، جائیے نہیں کھلاتے کھانا۔ حضرت خضر موسیٰ کو لے کر وہاں سے نکلے، بس اسی بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو بنا کے سیدھا کر دیا، دیوار کو بنا کے سیدھا کر دیا۔ اب حضرت خضر اس کو لے کر حضرت موسیٰ کو لے کے ساتھ چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے خضر چاہتے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ چاہتے تو ہم ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے،
اس کی اجرت لے سکتے تھے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, اب تمہاری راہیں جدا ہے, ہماری راہیں جدا ہے. علم نہیں ہے, پوری توجہ, نبی ہے لیکن خضر کے علم کے برابر نہیں ہے, پوری توجہ. لیکن اب خضر نے کہا بھئی خضر اور موسیٰ تو ہے ہی نہیں, یہ بتا کون رہا ہے یار. خضر حضرت موسیٰ تو گزر چکے, اس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ, اس کے بعد آئے محمد مصطفیٰ. تو نہ خضر ہے نہ موسیٰ ہے, تو بتا کون رہا ہے, پوری توجہ میرے ہاتھ سے پردہ اٹھاتے ہیں, پوری توجہ. جب جدا ہوئے نا آپ جناب خضر سے, حضرت موسیٰ نے کہا خضر سنیے, تمہارے سوالات تھے نا, ان کے جوابات دینے جاؤ. ہم جب کشتی میں بیٹھے تھے اور کشتی میں نے سوراخ کیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کہ کشتی دریا کے دوسری جانب ایک بادشاہ تھا, وہ ہر کسی سے خوبصورت کشتی کو چھین لیتا تھا. اگر میں سوراخ نہ کرتا تو وہ اسے کشتی چھین لیتا, اگر اس میں سوراخ نہ کرتا تو وہ کشتی چھین لیتا, وہ کشتی اسے چھین لیتا. پوری توجہ. اور دوسرا کہ میں نے اس بچے کو کیوں مارا, میں اس بچے کو اس لیے مارا کہ اس دونوں بچے کے ماں اور باپ دونوں شریف تھے, عبادت گزار تھے, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. یہ بچہ بڑا ہو کر ظالم اور جابر بنے گا. میں نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں, اللہ انہیں دوسرا بیٹا دے گا جس کے بدل سے 30,000 نبی آئیں گے, اور تیسرا میں نے وہاں پر گری ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کیا, وہ اس لیے کیا کہ یہ 3 بھائیوں کی ملکیت ہے, اسی دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے. اسی دیوار کے نیچے ان 3 بھائیوں کا خزانہ دفن ہے. ان کے ماں باپ شہر میں ہیں. میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا کہ اگر دیوار گر جاتی لوگ ان کا خزانہ لے کے چلے جاتے, خزانہ لے کر چلے جاتے. میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود نکال سکے. پوری توجہ حسینآباد والوں, پوری توجہ. مجھے یہ بات تو بتاؤ خضر کو پتہ کیسے چلا, کہاں بیٹھے خدا کی قسم, خضر کو پتہ کیسے چلا کہ بادشاہ ظالم ہے, خضر کو پتہ کیسے چلا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ظالم ہوگا, خضر کو پتہ کیسے چلا کہ زمین میں ان کا خزانہ دفن ہے. نہ اللہ نے وحی کی, نہیں ایسے, نہ اللہ نے وحی کی. کوئی مولوی اٹھ کے بتائے, سمجھائے تو صحیح نہ مجھے. کسی مولوی سے پوچھیں, رکھے ان کے سر پہ قرآن, پوچھے مولوی سے, مولوی اتنا بتا تیرا بیٹا بڑا ہو کر ظالم ہوگا یا مظلوم, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. پھر ہمیں کیا پتا, پھر خضر کو کیسے پتا چلا, نبی کے علم غیب پہ شک کرنے والے بدبختوں, جب خضر کا علم اتنا ہے تو محمد کا علم کتنا ہوگا. محمد کا علم جس کے لیے اللہ نے کہا لا لما خلق و افلاق, اے حبیب کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا, کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. پہلے فیصلہ کرو کائنات پہلے ہے کہ میرا محمد پہلے ہے, کائنات پہلے ہے کہ میرا محمد پہلے ہے. کسی سے نہ پوچھو, مولوی نہیں بتائے گا, رسول بتائے گا. تم تو نبی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. کسی دوسرے نے سن کے کہا کن تو ولی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. پھر صاحب کہیں آ رہے ہو خضر کا علم, پوری توجہ میرے دوستوں, جہاں میری آواز آ رہی ہے. خضر کو اللہ نے کہاں سے علم کیا, خضر کے لیے نہیں کہا کہ میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی تھی.
یعنی وجود کائنات نہیں تھا، میرا محمد تھا. کچھ بھی نہیں تھا، یا محمد تھا یا علی تھا، یا محمد تھا یا علی تھا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب بنی ہیں ان کے بعد. نہیں تو پوری توجہ. پہلے بنایا نور مصطفیٰ. خلقت آل محمد موضوع نہیں ہے میرا، میں اپنے پاس پہ آ رہا ہوں لیکن سن لے نتیجہ لے لے. خلقت آل پہلے رسول کو بنایا، اسی میں سے علی کو بنایا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا. ان دونوں کو، ان پانچوں کو بنا کر پھر اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، زمین بچھائی، آسمان کھڑا کیا، فرشتے بنائے، جہنم بنایا، جنت بنائی، ہوائیں بنائی، حور بنائے، جنت بنائی، حور بنائے، انبیاء بعد میں بنائے، قسمت لوح محفوظ کو بعد میں بنایا. مولوی کہتا ہے قسمت لوح محفوظ پر ہے، قسمت لوح محفوظ پر ہے، لوح محفوظ بعد میں ہے، میرا محمد پہلے ہے. قسمت اگر غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، بد قسمت بتا تو صحیح، غیب میں بچا کیا؟ چاند ان کے سامنے، سورج ان کے سامنے، ستارے ان کے سامنے. اگر سامنے نہ بناتے تو رسول چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتا، علی سورج نہ پلٹاتا، زہرا کے دروازے پہ ستارہ نہ آتا. اختیار ہے کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے تاروں کو اتار لے زمین. ان کا اختیار ہے. سلوات بھیجے آل محمد کی ذات. خضر کے پاس علم نہیں تھا اتنا، اور آج تک کسی مولوی نے اعتراض بھی نہیں کیا. آج تک کسی مولوی نے کہا ہی نہیں کہ بھئی خضر کے پاس. جب خضر غیب جانتا ہے، مولوی سے پوچھے نا خضر افضل یا میرا محمد. اگر محمد نہ ہوتا تو وجود خضر ہی نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا تو وجود خضر ہی نہ ہوتا. تو ماننا پڑے گا خضر کو علم ملا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے، آل محمد کے صدقے. پوری توجہ میرے دوست. اب خضر اور موسیٰ دونوں جدا ہوئے. خضر نے کہا نا، توجہ ہے ذرا بہت، رسول کی بارگاہ ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں میرے پیچھے والے سامعین کے لیے. اگر اس بات پہ بھی ان کی طرف سے نعرہ نہ آیا تو میں ان کے لیے ایک ہی دعا کروں گا کہ اللہ ان کی خاموشی میں اور اضافہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ پوری توجہ میرے دوست، پوری توجہ. حضرت مجھے پڑھنے تو دو. سلوات بھیجے آل محمد کی ذات. وہ بیچارہ بہت جلد بازی ہو گیا. حضرت خضر رسول خدا کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن ساتھ ہے، امام حسن ساتھ بیٹھے ہیں رسول کی بارگاہ میں. کوئی آیا، سلام کیا رسول کو، کچھ پوچھا، رسول نے کہا حسن بیٹے جواب دو، حسن بیٹے جواب دو، حسن بیٹے جواب دو، حسن بیٹے جواب دو، حسن بیٹے جواب دو. وہ پوچھتا گیا، امام حسن جواب دیتا گیا، وہ پوچھتا گیا، امام حسن جواب دیتا گیا. جب وہ جانے لگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنے والا تھا کون؟ یہ آنے والا تھا کون؟ یہ آنے والا تھا کون؟ رسول نے کہا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ خضر تھا جو سوال پوچھنے آیا تھا. میرے بیٹے حسن نے جواب دے دیے ہیں. میرے بیٹے، اس طرف منہ کر کے پڑھتا کہ یہ ہوشیار ہو جائے. میرے بیٹے حسن نے سب سوالوں کے جواب دے دیے. مولوی فیصلہ کر، آل محمد کا علم زیادہ ہے یا خضر کا علم زیادہ ہے؟ خضر کو پڑھایا آل محمد نے. اور خدا کی قسم اس جملے پر اگر حسین آباد والے خاموش ہو گئے تو مجھے اگلے برس تک اس کا دکھ ہوگا. کسی نے پوچھا، پوری توجہ، کسی نے پوچھا یا علی، جب ممبر صوفہ پر مولا بیٹھے، کسی نے پوچھا یا علی آپ بتائیں خضر کو تعلیم کس نے دی؟ خضر کو تعلیم کس نے دی؟ بعد میں آتا ہوں، پہلے اس واقعے کو مکمل کروں تاکہ پھر نتیجہ نظر آئے گا. جب خضر
اور موسیٰ جدا ہونے لگے سمندر کے سامنے. تو انہوں نے دیکھا آسمان سے ایک پرندہ اترا. آسمان سے پرندہ اترا. جیسے ہی وہ پرندہ آیا, پرندے نے چونچ میں پانی لیا, دائیں جانب پھینکا, بائیں جانب پھینکا, مشرق میں پھینکا, مغرب میں پھینکا, اور ایک پانی کا چلو میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا, اور ایک قطرہ پانی کا چلو میں لے کر سمندر میں پھینکا. موسیٰ نے کہا اے خضر یہ کیا ہوا, خضر یہ کیا ہوا, اے خضر یہ کیا ہوا, اے خضر یہ کیا ہوا, اے خضر یہ کیا ہوا. خضر نے کہا میں نہیں جانتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. خضر نے کہا میں نہیں جانتا. خضر نے کہا میں نہیں جانتا. خضر نے کہا میں نہیں جانتا. یہ پریشان تھے. ایک نوجوان آیا, کیوں پریشان ہو. ایک نوجوان آیا, کہا کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان. ہم سفر کرتے آ رہے تھے, کچھ باتیں تھی جو میں نے موسیٰ کو اللہ کے نبی کو بتائی ہیں, لیکن ہم یہاں پر آگے پریشان ہو گئے. توجہ ہے ذرا محترم, ہم یہاں پہ آگے پریشان ہو گئے ہیں. ہم یہاں پہ آگے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ایک پرندہ آسمان سے آیا سمندر میں, ایک قطرہ پانی کا لیا, ایک دائیں جانب پھینکا, پھر قطرہ لیا بائیں جانب پھینکا, پھر قطرہ لیا شمال کی جانب پھینکا, پھر قطرہ لیا مشرق کی جانب پھینکا, پھر لیا مغرب کی جانب پھینکا. ہم پریشان ہو گئے ہیں, ہم پریشان ہو گئے. اس نوجوان نے کہا, اس نے بتایا کہ انبیاء کے بعد ایک نبی آئے گا جس کی نبوت تمام دنیا پر ہوگی, جس کی نبوت تمام دنیا پر ہوگی. کہا اس نے ایک قطرہ تو آسمان پہ بھی پھینکا, ایک قطرہ آسمان پہ بھی پھینکا, ایک قطرہ آسمان پہ بھی پھینکا. کہا اس نے بتایا کہ اس کا ایک مسیح ہوگا, اس کا ایک مسیح ہوگا. سمجھ مجھے آ رہا ہوگی آپ لوگ آواز. کہا اس نے کہا ایک قطرہ, اس نے ایک قطرہ اسی پرندے نے آسمان کی طرف پھینکا. کہا اس نے بتایا کہ اس نبی کا ایک مسیح بھی ہوگا, اس نبی کا ایک مسیح بھی ہوگا. کہا ایک قطرہ اس نے پانی میں بھی تو پھینکا ہے. کہا اس نے بتایا کہ اس مسیح کا علم اتنا ہوگا, اس مسیح کے علم کے سامنے تمہارا علم ایسے ہوگا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اس مسیح رسول کے سامنے تمہارا علم اتنا ہوگا جیسے سمندر میں قطرہ, سمندر سے قطرہ. اب جناب مولا کائنات سے سوال ہوا, اب دیکھیے ذرا پوری طرح مولا کائنات سے سوال ہوا کہ مولا خضر کو کس نے پڑھایا تھا, موسیٰ کو کس نے پڑھایا تھا, خضر کو کس نے پڑھایا تھا, موسیٰ کو کس نے پڑھایا تھا. علی نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا معلم خضر و موسیٰ, میں خضر اور موسیٰ کو پڑھانے والا ہوں. خضر اور موسیٰ, میں خضر اور موسیٰ کو پڑھانے والا ہوں, میں خضر اور موسیٰ کو پڑھانے والا ہوں. اور اللہ نے کہا ہم نے ہر عالم پر کسی نہ کسی کو عالم بنایا ہے. سب سے بڑا عالم علی, سب سے بڑا عالم علی, سب سے بڑا عالم علی. لیکن علی سے پوچھا یا علی علم کہاں سے آیا, یا علی یہ علم کہاں سے آیا. رسول علی نے کہا مجھے رسول علم ایسے پڑھایا تھا جیسے طائر اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے, طائر اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے, طائر اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے. یعنی رسول علی سے بڑا عالم, رسول علی سے بڑا عالم, رسول علی سے بڑا عالم. اب رسول نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا وما ينطق عن الهوى ان الا وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى. میں کچھ بولتا ہی نہیں, جو بھی بولتا ہوں وہ وحی خدا سے بولتا ہوں, جو بھی بولتا ہوں وحی خدا سے بولتا ہوں. سب سے بڑا عالم خدا, سب سے بڑا عالم خدا. خدا نے اپنا
اپنا علم دیا نبی کو، نبی نے اپنا علم دیا علی کو۔ ان سے مقابلہ اللہ نے علم، اللہ مجسمہ علم ہے، اللہ مجسمہ علم ہے۔ اسی اللہ نے اپنا پورا علم نبی کو دیا، نبی نے پورا علم علی کو دیا، علی نے پورا، نبی نے پورا، اس لیے تو علی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا علم ہے، کبھی نہیں کہا کہ میرا علم ہے۔ ھذا لاب رسول اللہ، یہ رسول کے لاب کا اثر ہے، یہ رسول کے لاب کا اثر ہے، رسول کے لاب کا اثر ہے۔ اب دنیا ہم پر اعتراض نہ کیا کرے کہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم علی علی کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جس محمد کا علی ایسا ہو وہ محمد کیسا ہوگا۔ مول میں خضر موسیٰ، میں خضر اور موسیٰ کا استاد ہوں، معلم ہوں، میں نے پڑھایا ہے خضر اور موسیٰ کو، میں نے پڑھایا ہے۔ توجہ دار بات سنیں، علی ہے کیا؟ علی ہے کیا؟ بخاری سے نہ پوچھیں، بخاری سے نہ پوچھیں، علی سے پوچھیں علی ہے کیا، علی سے پوچھیں علی کیا ہے۔ اور کسی عربی نے مولا سے پوچھا کیف اصبحت یا علی، اے علی آج کی صبح آپ نے کیسے گزاری؟ کیف اصبحت یا علی، آج کی صبح آپ نے کیسے گزاری؟ مولا کہتا ہے اصبحت، میں نے ایسے صبح کی ہے کہ انا صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، انا ظاہر، انا باطن، انا اول وانا آخر، انا ظاہر، انا باطن، انا اول، انا آخر۔ پوری توجہ میرے دوست، پوری توجہ۔ انا کل شیء قدیر، انا کل شیء، مولا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، علی انا کل شیء قدیر۔ توجہ، علی کا خطبہ سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی بات بتا دوں پھر آتا ہوں تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے۔ ایک دن مولا کائنات صحرا میں جا رہے تھے، جیسے اب یہ واقعہ دو طرح سے لکھا ہوا۔ اچھا دوسری بات یہ بتا دوں، علی نے جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ صحرا میں علی نے سورج سے گفتگو کی تھی، علی نے اپنی زندگی میں 16 مرتبہ سورج سے گفتگو کی ہے، 16 مرتبہ علی نے سورج سے گفتگو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاریخوں میں، علی نے 16 مرتبہ سورج سے گفتگو کی ہے۔ ایک دن جیسے ہی سورج نے علی کو سلام، جیسے ہی علی گئے صحرا میں، صحابہ نے دور سے دیکھا کہ علی کچھ بات کر رہے ہیں، صحابہ حیران ہو کر قریب آئے، جیسے صحابہ قریب آئے صحابہ نے دیکھا کہ علی سورج سے گفتگو کر رہا ہے، علی سورج سے گفتگو کر رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو کر آئے علی کے پاس، ایسے ہی حیران ہوئے جیسے اشرف کا حیران ہو گیا، ایسے ہی حیران ہو کے وہ پہنچے، سیدھا پہنچے علی کے پاس، اور رسول کے پاس کہا یا رسول اللہ ہم نے عجیب دیکھا ہے، آج علی سورج سے گفتگو کر رہا تھا، آج علی سورج سے گفتگو کر رہا، آج علی سورج سے گفتگو کر رہا۔ رسول نے کہا، رسول نے حیران نہیں ہوا، رسول یا یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، کہا رسول نے کہا ہو سکتا ہے سورج کی کوئی مشکل ہو سکتا ہے، پوری توجہ، ہو سکتا ہے سورج کی کوئی مشکل ہو سکتا ہے سورج کسی مسئلے میں پھنس گیا ہو۔ اب دنیا کا میرا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، لائیو بھی چل رہا ہے، تو کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن علی کہے یہ اچھی بات کرتے ہیں۔ اب سورج کی کون سی مشکل ہوئی؟ اگر مشکل نہیں ہے تو پھر سورج گرہن کیا ہے؟ بیٹا بند کرو موبائل، اتنا ضروری ہے تو باہر چلے جائے، مجھے تو نہیں بیٹھا کرو، سڑک پہ جہاں لوگ عبادت میں بیٹھتا ہے، پھر کوئی اور کام نہیں کرتا، یہ عبادت ہے، اس لیے باہر جا کے بیٹھتا، ایک بار پھر سڑک پہ جہاں لوگ
کہا اب پتہ نہیں کہاں بات کی، سورج ہوا تو کہا رسول نے کہا، جیسے رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی نے سورج سے یہ چاند گرہن کیا، یہ سورج گرہن کیا ہے؟ اب سورج میں چاند کا مسئلہ، چاند گرہن کیا ہے؟ یہ مسئلے ہیں نا جو اللہ اب رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی آئندہ گفتگو نہ کرنا، میرے صحابی پریشان ہو جاتے ہیں. علی رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی آئے نا صحابہ سے کہا، صحابہ سے کہا میرے پیارے صحابی علی کو بلا کے لاؤ. جیسے علی آئے نا پوری توجہ آخری آدمی تک رسول کا جملہ سنانے جا رہا ہوں. جیسے علی آئے نا سامنے آئے، رسول نے کہا یا علی آج کے بعد سورج سے عربی میں گفتگو کرنا تاکہ میرے صحابی سمجھ سکے. خدا کی قسم پھر بھی خاموش ہو گئے آپ. آج کے بعد عربی میں گفتگو کرنا، یعنی پہلے علی عربی میں گفتگو نہیں کر رہا تھا سورج سے. اگر کر رہا ہوتا تو نبی نہ کہتا کہ علی آج کے بعد سورج سے عربی میں گفتگو کرنا. پتا چلا علی جانتا ہے کہ سورج سے کس زبان میں گفتگو کرنی ہے، چاند سے کس زبان میں گفتگو کرنی ہے. علی جانتا ہے کیونکہ سب کچھ بعد میں بنا ہے، پہلے اللہ نے ان کو بنایا ہے. یا رسول علی آج کے بعد سورج سے عربی میں گفتگو کرنا تاکہ میرے صحابی سمجھ سکیں. پھر علی گزر رہے اور سورج کو کہا السلام علیک یا شمس، اے سورج میرا تم پر سلام ہو. سورج نے کہا علیکم السلام یا اول و یا آخر یا ولی خدا. اے اول میرا تم پر سلام ہو، اے آخر میرا تم پر سلام ہو، اے ولی خدا میرا تم پر سلام ہو. اے اول اب جو وہ بیچارے، اب یہ یہاں پر ایک جملہ ہوا، وہ غریب جس کی زندگی میں 10 روپے کا نوٹ نہ دیکھا ہو، ایک دم سے اس کے پاس 5000 کا نوٹ جائے وہ تو پاگل ہو جائے گا. جن بیچاروں نے کبھی سورہ الحمد یاد نہیں کی، ان کے سامنے اتنی بڑی گفتگو ہو گئی وہ تو بیہوش ہو گئے. بیہوش ہو گئے. کتاب کا نام ہے فضائل علی، 7 جلدوں پہ یہ کتاب ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تیسرے جلد میں ہے. کہا آپ پر بھی سلام. اب صحابہ نے جو سنا، صحابہ بیہوش ہو کر گر گئے. صحابہ بیہوش ہو کر گر گئے. اب جیسے کر کے ہوش میں ان کو لایا گیا. آئے رسول یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا. رسول کا کیا ہوا؟ کہا سورج نے علی سے کہا یا اول و یا آخر. رسول نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ کہا اول بھی خدا ہے، آخر بھی خدا ہے. یہ نام تو خدا کے ہے، یہ نام تو اللہ کے ہے. یا رسول اللہ یہ نام تو اللہ کے ہے، اور اول بھی علی آخر بھی علی. رسول نے کہا تم نے سمجھائی نہیں. پوری توجہ میرے دوستو، پوری توجہ. رسول نے کہا تم نے سمجھائی نہیں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا سورج نے کہا یا اول ہو، اے اول ہمارا تم پر سلام ہو. سورج کی مراد ہے اے اول، یعنی رسول سے سب سے پہلے نصرت کا وعدہ کرنے والا علی ہے. سورج نے کہا اے اول ہے علی جس نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا. نصرت کا وعدہ. ایمان نہیں لائے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے علی مجھ پر ایمان لایا، یہ نہیں کہا رسول نے. کہا سب سے پہلے میری نصرت کی
میری نصرت کا وعدہ علی نے کیا تھا، وعدہ علی نے کیا تھا۔ ایمان وہ لاتا ہے جو بتوں کے سامنے جھکا ہو، بڑا جملہ تھا میرا، ایمان وہ لاتا ہے جو کسی اور کے سامنے جھکا ہو۔ جس نے عبادت خدا کی وہ ایمان لاتا نہیں ہے، بلکہ ایمان جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کو ایمان والا بناتا ہے۔ میں اس کو جگہ دے، یہ سو رہا ہے آپ کے پیچھے بندہ سو رہا ہے، اس کو جگہ یہ سو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری مجلس میں لوگ ویسے بھی سو جاتے ہیں، لیکن میں نے ابھی اشرمی میں ایک بات کہی تھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوئے نا تو تھوڑا یا تو میرے سامنے نہ بیٹھے، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، دیوار سے ٹیک لگا لیں تاکہ آپ کو نیند آئے تو سکون کے ساتھ سو جائے۔ ایسا نہ کہ آپ سو جائیں، یہ ان کے اوپر گرے، یہ ان کے اوپر گرے، مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ سلوات بھیجے آ رہے ہو مبینہ۔ علی نے سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس لیے سورج نے کہا یا اول، اے اول ہمارا تم پر سلام۔ ایمان نہیں لائے جو خود مجسمہ ایمان ہو اسے ایمان لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ پوری طرح جہاں بھی قرآن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا؟ آئے رسول سے پوچھے یا رسول ایمان کیا ہے؟ حیات طیبہ پہ جب نظر ڈالی تو سب سے پہلے دعوت ذوالعشرہ تھی۔ ہم نے سمجھا رسول یہاں پہ ایمان بتائیں گے، دعوت ذوالعشرہ ہو گئی، رسول نے ایمان نہیں دکھایا، رسول نے ایمان نہیں بتایا۔ جب کفار کے بچوں نے رسول پہ حملہ کیا، علی نے مدد کی، ہم نے کہا علی رسول آج ایمان دکھائیں گے، رسول نے ایمان نہیں دکھایا۔ ہجرت کی رات بستر شب ہجرت سمجھا، بستر شب ہجرت سجا، ہم نے سمجھا آج رسول ایمان دکھائیں گے، رسول نے ایمان نہیں دکھایا۔ رسول مکے سے باہر آئے، ہم نے سمجھا اب ایمان دکھائیں گے، رسول مدینے پہنچے، بھائی چارہ قائم کیا، ہم نے سمجھا اب ایمان دکھائیں گے، لیکن رسول نے ایمان نہیں دکھایا۔ رسول شب معراج پہ چلا گیا، ہم انتظار میں تھے رسول آئے گا تو آگے بتائے گا یہ ایمان ہے، رسول نے نہیں بتایا۔ جنگ خیبر میں گئے، رسول نے نہیں بتایا۔ جنگ احد میں گئے، رسول نے نہیں بتایا۔ جنگ بدر میں گئے، رسول نے نہیں بتایا۔ جنگ بدر میں گئے، رسول نے نہیں بتایا۔ رسول نے کہیں پر بھی نہیں بتایا کہ ایمان کون ہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ایک کافر آ کر کہا یا رسول اللہ، ہے کوئی جسے میرے پیچھے میرے مقابلے پہ بھیج۔ رسول نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ حیات طیبہ کے تمام کتابوں تک جا کے پڑھے، رسول رحمت العالمین ہے، رسول نے کبھی کسی کتا نہیں کہا۔ ایک بار اور آخری باری جنگ خندق میں کہا اور پھر کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آج تک آپ نے ابو جہل کو نہیں کہا، ابو لہب کو نہیں کہا، ابو سفیان کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا، یہ اس کو کیوں کہا کہ آج میں دنیا کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی معصوم کے دروازے پر آ کر معصوم کو ڈرائے، رسول کی نظر میں وہ کتا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی، لیکن جنگ خندق اب انتظار ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کر۔ 3 بار اس نے کہا، سب خاموش تھے، ایک ہی اٹھا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ جب رسول علی کو بھیجا، اب کہا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان۔ ارے مفسرو ڈوب کے مر جاؤ، قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ کیا، ایمان کا ترجمہ علی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔
کر کے آخری آدمی اتنی بار صلوات بھیجے عالم آ رہی بات پوری توجہ میرے دوستوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی پوری توجہ مجھ پر سب سے پہلے علی میری دستک کروانا سب سے ایمان نہیں لائے سب سے میری نصیحت وعدہ اور پھر کہا یا رسول اللہ سورج نے یہ بھی تو کہا وَيَا آخر خدا کی قسم علم یا تو رسول نے بتایا ہے یا علی نے بتایا ہے خدا کی قسم مر جاتے ہم ہمیں پتہ نہ چلتا یا رسول اللہ سورج نے یہ بھی تو کہا وَيَا آخر اے آخر ہمارا تم پر سلام ہو وَيَا آخر بھی تو کہا ہمارا تم پر سلام ہو رسول نے کہا اس سے مراد سورت کی یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے کفن بھی علی دے گا دفن بھی علی کرے گا یا اولو یا آخر اب میں سناؤں گا زبانی اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ہے میرے بھائی فکر گئے تو مجھے بتا دیں خطبہ علی کا ایک ایک لفظ ہے میرے مولا کا کیف اصبحت یا علی علی صبح آپ نے کیسے گزاری کیف اصبحت یا علی علی آپ نے صبح کیسے گزاری اصبحت میں نے صبح ایسے گزاری انا فاروق اعظم انا صدیق اکبر وانا آخر وانا اول وانا آخر وانا ظاہر وانا باطن وانا یمید میں وہ جو فاروق اعظم ہے میں وہ سنیں گے اگر جو میں وہ جو صدیق اکبر ہے میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن میں وہ ہوں جسے موت نہیں آتی میں وہ ہوں جسے موت نہیں آتی اور میں ہی وہ ہوں جو زندہ کرے گا میں ہی وہ ہوں جو مارے گا اور زندہ کرے گا اور میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی موت پریشان ہو گیا عربی کی آنکھیں کھلی رہ گئی ایسے رہ گئی جیسے یہاں پہ کچھ لوگوں کی رہ گئی کچھ مومنین کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا میرے بھائی دعا کریں اس کا ترجمہ اور جو مولا کائنات نے بتایا نا ایک لفظ وہ بتانے سے پہلے میں مر نہ جاؤں باقی انشاءاللہ بتاؤں گا پریشان نہ ابھی بتاتے ہیں پریشان کیا کہا انا اول میں اول اور آخر میں آخر اور میں وہ ہوں انا عین اللہ میں اللہ کی آنکھ انا جنب اللہ میں اللہ کا پہلو میں اللہ کا پہلو میں اللہ کا پہلو جب رسول نے عیسائیوں سے پوچھا رسول عیسائی کہ تم عیسیٰ کو کیوں پکارتے ہو تم عیسیٰ کو کیوں پکارتے ہو عیسائیوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو اس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ اللہ کے قریب ہے ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ اللہ کے قریب ہے عیسیٰ اللہ کے قریب ہے عیسیٰ اللہ کے قریب ہے ارے مولوی تمہیں شرم نہیں آتی عیسائیوں کو پتا ہے جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے عیسیٰ مددگار ہے عیسائیوں کا علی مددگار ہے مولائیوں کا پوری توجہ جہاں کا بھی کیا ہوتا ہے اب اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے رسول ان سے کہہ دیجیے ان عیسائیوں سے کہہ دیجیے سنیں گے اے میرے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دیجیے کہ جس عیسیٰ کو یہ پکارتے ہیں وہ عیسیٰ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے
کسی اور وہ عیسیٰ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے. پتا چلا کوئی اور بھی ہے جو عیسیٰ سے بھی زیادہ خدا کے قریب ہے. کوئی اور بھی ہے جو عیسیٰ سے زیادہ خدا کے اور بھی قریب ہے. اسی لیے بھائی دیکھیے آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں. جنب اللہ سمجھے گانا جنب اللہ. میں جنب اللہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں اللہ کا پہلو ہوں. انا جنب اللہ، میں اللہ کا پہلو ہوں. پوری توجہ ظالم محترم. وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزرا. پوری توجہ، 10 منٹ میں بات سمیٹ لوں. پوری توجہ. کیا کہا عیسیٰ جناب علی نے؟ انا جنب اللہ. اللہ نے کوئی اور بھی ہے جس کو عیسیٰ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بلاتا ہے. آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں. ایک تھوڑا بہت فاصلہ ہے اور مجھ میں آپ میں ممبر کا فاصلہ ہے. آپ مجھ سے تھوڑا دور ہے. بیچ میں جو جگہ خالی ہے ان کے درمیان آپ کے درمیان اور فاصلہ ہے. لیکن میرے قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہلو میں ہوگا. میرے قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہلو میں ہوگا. پتا چلا علی نے کیا کہا؟ انا جنب اللہ، میں اللہ کا پہلو ہوں. علی نے بتایا رسول کے بعد اگر کوئی اللہ کے قریب ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں. پریشان آنکھیں پھٹی رہی. علی نے کیا کہا؟ انا اول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن. پریشان ہو گیا. پریشان. یہ کیا کہا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، میں زندہ کرنے والا، میں مارنے والا، اور میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے. میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے. پریشان ہو گیا. عربی کو دیکھ کر علی مسکرا کے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں. میں نے کہا میں وہ اول ہوں جس نے رسول سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اور میں وہ آخر ہوں جو آخر تک رسول کے ساتھ رہے گا. انا ظاہر وانا باطن. میں وہ ظاہر ہوں جو نبی پر نازل ہوا وہ سب مجھ پر ظاہر ہوا. انا باطن، میں باطن ہوں جو انبیاء اور قرآن میں باطن ہے ان سب کا جاننے والا میں علی ہوں. میں علی نے کیا کہا؟ علی نے کیا بتایا؟ انا عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں. انا عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں. عربی اور پریشان ہو گیا. علی نے کہا سن، میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں جس سے دنیا میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں جس سے دنیا میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. علی نے کہا میں وہ ہوں جو زندہ کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو موت دینے والا ہوں. عربی سے کہا سن، میں وہ ہوں جو زندہ کروں گا. رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے والا میں علی ہوں، اور رسول کے میں وہ ہوں جو رسول کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اور میں وہ ہوں جو کائنات کی بدعتوں کو ختم کرے گا. ایک لفظ کی تشریح کی ہے علی نے. ایک لفظ کی تشریح کی ہے علی نے. کیوں کی تشریح علی نے؟ کیوں کی تشریح نہ کرتا؟ کہہ دیتا علی انا اول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن. علی کہہ دیتا. عربی مرتا ہے مر جائے، لیکن علی جانتا ہے نا اور تو بھٹکیں گے لیکن میرے چاہنے والے بھی بھٹک جائیں گے. اور تو بھٹکیں گے لیکن میرے چاہنے والے بھی بھٹکیں گے. ہاں بھٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج جا کر دیکھیں ہیں کہ نہیں ہے. علی کو خدا ماننا یا نہیں ماننا، اور خود کو شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے. گھبرا گیا آپ میرے کو، گھبرا گیا، لیکن میں نہیں گھبرا گیا. پوری طرح میں نہیں گھبرا گیا، اس لیے کہ مجھے ڈر نہیں ہے.
مجلس سے کوئی پڑھائے نہ پڑھا ہر کسی کی مرضی ہے، لیکن بات تو حقیقت کر کے جائیں گی. پوری توجہ میرے دوست. علی نہ بتاتے چاہے مرا بھی مر جائے، لیکن علی نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا. آج ہمارے اندر پیدا ہو گئے نا، آج ہمارے اندر پیدا ہو گیا. اسی لیے تو علی نے سمجھایا کہ علی کو علی ماننا، نہ بڑھا کے ماننا نہ گھٹا کے ماننا. علی نے یہی کہا نا کہ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور کون سے؟ کہا ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دے، اور ایک وہ جو مجھے حد سے گھٹا دے. جس نے مجھے علی مانا وہی کامیاب ہے. انا میں ظاہر، میں باطن، میں جو رسول پر ظاہر نازل ہوا میں اس کو جاننے والا ہوں، وہ مجھ پہ نازل ہوا. جو انبیاء اور قرآن میں باطن ہے اور باطن کا جاننے والا میں علی. انا نسکالا عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. میں زندہ کرنے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں. رسول کی سنتوں کو میں زندہ کروں گا. جس دنیا میں جتنی بھی بدعات ہیں ان سب کو میں ماروں گا. ان 10 دنوں میں آپ کے عقیدہ کا جملہ دے کے جاؤں ایسا ہوں. بس گفتگو آخری مرحلے میں آپ کے عقیدے کا جملہ دے رہا ہوں. ان 10 دنوں میں پورا سال کچھ بھی ہو جائے کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا. محرم آتا ہے نا، سب کچھ یاد آ جاتا ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے. بھائی یہ قرآن میں دکھاؤ یہ ماتم کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ ذوالجناح کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ جلوس کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ علم کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ چیز کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ چیز کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ یہ چیز کہاں ہے. اچھا اگر ہم کہیں گے قرآن میں نہیں ہے نا، تمہیں پتا ہے تمہارا جواب کیا ہے؟ تم یہی کہو گے پھر یہ بدعت ہے، پھر یہ حرام ہے، پھر یہ بدعت ہے، پھر یہ حرام ہے. تو سب سے بڑا حرام تو تمہارا دماغ ہے، سب سے بڑا حرام تو تمہارا دماغ ہے. کیونکہ وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. تو آج کے بعد آم نہ کھانا، آم بھی قرآن میں نہیں ہے. آج کے بعد امرود نہ کھانا، امرود بھی قرآن میں نہیں ہے. آج کے بعد کیلا نہ کھانا، کیلا بھی قرآن میں نہیں ہے. اب سب سے بڑا حرام تو ہے کہ تیرا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. میں اول انا آخر انا ظاہر انا باطن. میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، میں مارنے والا ہوں، میں جرب اللہ ہوں، میں اللہ کی آنکھ. علی نے کیا کہا؟ میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور ابھی اور پریشان ہو گیا کہ آج وہ ہے جسے موت نہیں آئے گی. اللہ ہر کسی کو کہہ رہا ہے موت آئے گی. مولا نے کہا تم نے سمجھا نہیں، قرآن میں پڑھا نہیں کہ جو ہماری راہ میں مر جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ میں وہ ہوں جسے موت نہیں آتی. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی. میں سب سے بڑا اعجاز کو تم لیا تھا، وہی بنا کے ختم کر رہے. کائنات میں سب سے بڑا عالم خدا ہے. خدا کا علم رسول کے پاس ہے، رسول کا علم علی کے پاس. علی نے یہی علم حسن کو دیا ہے، حسن نے یہی علم حسین کو دیا ہے، حسین نے یہی علم امام زین العابدین کو دیا ہے، امام محمد باقر کو ملا ہے، امام جعفر صادق کو ملا ہے، امام موسیٰ کاظم کو ملا ہے، امام علی رضا کو ملا ہے، امام محمد تقی کو ملا ہے، وہی علم امام نقی کو ملا ہے، وہی علم امام حسن عسکری کو ملا ہے، وہی علم آج بھی قائم آل محمد کے پاس ہے. اللہ کے علم کے وارث ہے، علم کے نہیں، اللہ کی کائنات کے وارث ہے. اللہ نے وارث کائنات بنایا ہے، اللہ نے انہیں وارث کائنات بنایا ہے. یہ کسی زندگی کی کسی لمحے میں بھی، کسی لمحے میں بھی بے اختیار نہیں ہے، یہ با اختیار ہے.
کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں حسین لاچار تھا. حسین لاچار نہیں تھا. حسین ہر چیز پر قادر تھا، ہر چیز پر اختیار تھا حسین. لیکن یہ وعدہ تھا خدا سے جو نبھا رہا تھا حسین. اور ہر لاشے پر حسین شکر کے سجدے کر رہا تھا، ہر لاشے پر شکر کے سجدے کر رہا تھا. قربانیاں ہوتی رہی کربلا میں. حسین کے چہرے کا نور اور بڑھتا جا رہا تھا. حسین جنازے اٹھا رہا تھا لیکن حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا. حسین کے جلال میں کوئی کمی نہیں تھی، حسین کے اختیار میں کوئی کمی نہیں. بس عزیزو، گزر گیا عاشورہ. کتنا اہتمام کرتے ہیں عاشورہ کا. سوچے تو صحیح، جب عاشورہ کے بعد شام غریبہ، اصل کربلا تو عاشورہ کے بعد شروع ہوئی. اصل کربلا تو عاشورہ کے بعد شروع ہوئی ہے، کیونکہ عاشورہ کی رات کو عباس پہرے پہ تھا. شام غریبہ میں علی کی بیٹی عباس بن کر پہرا دے رہی تھی. عزیزو، اور جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت بیویوں کی کیا تھی؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی مر جاتا ہے، پڑوس سے لوگ آ جاتے ہیں اطمینان دینے کے لیے، صبر کرانے کے لیے، لیکن قسمت علی کی بیٹی ہوگی. وہاں پہ رات گزاری جہاں پہ سامنے 72 کے لاشیں پڑے تھے. کہیں علی اکبر کا لاشا تھا، کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے، کہیں حسین کا پامال لاشا تھا، کہیں عباس کا کٹا ہوا لاشا تھا. ہاں عزیزو، اس اسرا میں رات گزاری تھی علی کی بیٹی نے. عزیزو، جب شام غریبہ آئی، قریب ہوگی شام آئی نا کربلا میں، ایک مرتبہ بچوں کو اکٹھا کیا بی بی زینب نے. کہا بچوں، کہا ام لیلا، عمر باب آؤ، آ کر بچوں کو اکٹھا کرو. ام کلثوم آؤ، بچوں کو اکٹھا کریں. جب سب بچوں کو اکٹھا کیا نا تو کہتی ہے اے ام کلثوم، میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ نظر نہیں آتی. بہن آؤ سکینہ کو ڈھونڈ کے آئے. جب حسین کو جا رہے تھے تو مجھے کہہ کے کہتے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا. بہن تم جاؤ فرات کی جانب، میں مقتل کی جانب جاتی ہوں. کہیں اپنے چچا کے پاس سے چلی گئی ہوں، میں حسین کے پاس جا کے دیکھتی ہوں. عزیزو، جناب زینب مقتل میں آئی نا، بی بی سکینہ کو پکارتی ہوں، سکینہ سکینہ کہاں ہو، آواز دو. ایک مرتبہ ایک سر بریدہ راجے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، ابھی سنایا ہے سکینہ کو. ایک مرتبہ جیسے بیوی نے اٹھایا، سکینہ نے آنکھیں کھولی. بی بی زینب کہتے سکینہ سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے؟ سر تو ہے نہیں. کہا پھپھی اماں، میں مقتل میں بابا بابا کہہ کر دوڑ رہی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی آ جاؤ تیرا بابا یہاں ہے. پھپھی اماں، جب میں بابا کے سینے کی طرف گئی اتنے تیر تھے کہ مجھے سونے کی جگہ نہیں ملی. میں نے پاؤں پر سر رکھا اور مجھے نیند آ گئی. عزیزوں، پھپھی اماں، میں بابا کے پیروں پہ سو گئی، مجھے نیند آ گئی. زینب نے سکینہ کو لیا اور آ کر بٹھایا. کہا سکینہ یہاں بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں حسین کو اتنی دیر میں خیا چلے ہوئے خیموں میں ہر کی زوجہ پانی لے کر آئی. جب پانی آیا نا، سکینہ کو جناب زینب نے جیسی جگایا، سکینہ سکینہ کو پانی آ گیا. جیسے بیوی اٹھی نا، ایک بار آپ کو بھی اماں پانی آ گیا. کیا فرات سے چچا عباس آ گئے؟ کیا فرات سے چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا، اور کی زوجہ پانی اور کھجور لے کے آئی ہے. پھر سکینہ نے کہا بھی اماں پھر آپ نے پانی پی لیا؟ آپ نے پانی پی لیا؟ کہا بیٹا سکینہ، تو ہم سب میں چھوٹی ہے نا، پہلے پانی تجھے پینا چاہیے. بی بی نے گوزا لیا اور مقتل کی طرف چلنے لگی. بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ نے کہا نا سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی پلائے. پھپھی اماں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر ہے، میں اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں.
غریبوں کی شام ہے جو کل گزر گئی عزیزوں، کل گزر گئی شام غریبہ. ایک روایت سننے ختم ہو گئی مجلس عزیزوں. بس ایک مرتبہ بی بی زینب نے پہرا دینا شروع کیا اور کہا الحفیظ والنمان، اے بابا میری مدد کو آئے. بس نجف کی طرف رک کر کے کہا نا بابا میری مدد کو آئے. بی بی نے دیکھا گھوڑے سوار ہے جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، خیموں کی طرف آ رہا ہے. بی بی نے کہا ہمارے سہمے ہوئے بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، تو واپس چلا جا، صبح آنا. میں علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں جو بچا کچھ سامان ہے علی کی بیٹی خود تمہیں دے دے گی. لیکن سوار رکا نہیں اور آگے آیا. علی کی بیٹی آگے بڑھی. اب نجام فرس کو تھام کے کہتی ہے تو سنتا نہیں، میں تجھے کہہ رہی ہوں علی کی بیٹی ہوں وہیں رک جا. پھر بھی تم سنتا نہیں. اب جو کہا پی آگے بڑھی. بی بی نے کہا سن میں عباس کی بہن ہوں وہیں رک جا. نجام فرس کو تھاما. کہا سنتا نہیں ہے تو کہا پھر بڑھاتا ہے میں عباس کی بہن ہوں. ایک بار پھر پوچھا بتا کون ہے؟ کہا عباس کی بہن ہوں. 3 بار پوچھا. علی کی بیٹی نے کہا عباس کی بہن ہوں. اب کل کے سنائی نہیں دیتا تو بار بار پوچھتا ہے. وہ گھوڑے سوار نیچے آیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا ارے زینب پہچان میں تیرا بابا علی ہوں. زینب تو پکارے اور بابا نہ آئے. بس یہ سننا تھا. بیوی پیچھے ہٹی چند قدم اور دوڑتی ہوئی بیویوں کے پاس گئی. بیویوں کوئی چلی ہوئی چادر ہو تو مجھے دے دو، میں کبھی بھی بابا کے سامنے بے پردہ بیٹھا نہیں آئی. عزیزوں چادر ہوتی تو ملتی. تمام بیویاں آئی. علی نے ایک ایک بیوی کو پہنچا دیا. ایک مرتبہ کہا سکین کا زینب میری سکینہ نظر نہیں آتی، زینب میری سکینہ نظر نہیں. کہا بابا وہ جو سامنے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے وہ سکینہ ہے. کہا سکینہ سب دادا سے ملے ہیں، تو نہیں ملے گی دادا سے. کہا دادا مجھے آج پتا چلا غریب کی بیٹی کون ہے اور امیر کی بیٹی کون ہے. دادا میری بیٹی زینب امیر کی بیٹی ہے، میں غریب حسین کی بیٹی ہوں. دادا اپنی بیٹی نے بلایا، نجف چھوڑ کے آ گئے اور میرا بابا مارا گیا، میں بابا مارا گیا. دادا میں بلاتی رہی لیکن تم نہ آئے. کہا بیٹا سکینہ قریب آؤ. علی نے بیٹی سکینہ کو آغوش میں دیا، اپنی گردن سے کپڑا ہٹایا. کہا سکینہ ذرا دادا کی گردن کو تو دیکھو. اب جو سکینہ نے دیکھا پیچھے کے دادا میرے بابا کی گردن کو تو شمر نے کاٹا. باپ دادا علی آپ کی گردن کو کس نے کاٹا؟ کہا سکینہ جب تو نے بلایا تھا علی نجف چھوڑ کے آ گیا تھا. ارے جب شمر تیرے بابا کو قتل کر رہا تھا تو پہلے میری گردن تھی، بعد میں حسین کی گردن تھی. اللہ علی القوم الظالمین وسیم العزیز المیون کلمہ. التماس دعا الہی بحق محمد محمد بحق علی وحد علی العالی بحق فاطمہ وفات السماوات والارض بحق حسن المحسن بحق حسین وترقدیم الاحسان. پاک پروردگار مومن میرے سامنے اور مومنین مومنات جہاں جہاں بات ہے ان کے دلوں میں جو جائز حاجت دعائیں کو پورا کر دے. جو مومنین پریشان حال پریشانی کو دور فرما. جو مومنین مومنات تن دست رزق روزی کشاد کی رائے فرما. جو مومنین مومنات پہ اولاد ہے جناب رباب کوئی گول کا واسطہ اور صالح زرینہ اولاد عنایت فرما. میرے مولا جو مومنین مومنات حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ جو مومنین مومنات بے گناہ قید میں قید جناب زینب کا واسطہ انہیں قید سے رہائی عنایت فرما. میرے مولا جو مومنین مومنات جن جن مشکلوں میں گرفتار ہیں تجھے مولا علی کی عظمت کا واسطہ مولا علی کے توسل سے ان کی مشکلات کو آسان کر دے. پانی آنے مجالس کے جائز مقصدوں کو حاجتوں کو پورا کر دے. پانی آنے مجالس کے بڑی جدویں فانی سے رخصتوں کو ان کی مغفرت فرما.
اور مرحومین اور جو مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں مومن کے مرحومین جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے میرے مولا ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. تمام مرحومین کا حشر محشر آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے مراج عظام علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اسرائیل کو امریکہ کو نیست و نابود کر دے. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ظالم کے خلاف مظلوم برسر پیکار ہیں ظالموں کو نیست و نابود کر مظلوموں کو فتح عنایت کر. میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہم اس قابل نہیں لیکن اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے لشکر میں شمار ہو سکے. ہمیں صحیح معنی میں معرفت امام زمان نصیب فرما. میرے مولا سالانہ مجلس قضا کو منعقد کر رہے ہیں جس مومن نے جس طریقے سے بھی شرکت فرمائی ہے پڑھنے والوں نے جو کچھ پڑھا ہے میرے سمیت میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ مولا حسین کا واسطہ ان کی سالانہ ڈیوٹی مبارکہ میں قبول فرما. ان کے جائز مقصدوں کو حاجتوں کو پورا کر دے. پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اس ذکر کا وارث ہمارا وارث وقت کے حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. ہماری تمام دعاؤں کو مبارکہ میں قبول فرما. ہماری اس عبادت مبارکہ میں قبول فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین.